اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم لما سبق لفاتح لمن غلق المعین الحق بالحق ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وتشعہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم القرآن المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھ بر محمد سامعین مکرم و معظم برادران ایمانی و بزرگان ملت، آپ سب یقیناً ابھی اشعار کے ذریعے مدح امام کی سماعت فرما رہے تھے۔ محفل تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن یہ تھا کہ اب آنا ہے تو کچھ تھوڑی بہت نوکری میں بھی کر لوں۔ آج اس کی آمد ہے، یوں کہا جائے کہ استقبال آمد کا جشن ہے یہ۔ اس کی آمد ہونے والی ہے کہ جس کی آمد کی وجہ سے ایک بتکدے کو کعبے کا درجہ حاصل ہوا۔ دیکھیے، میں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے اشعار سن لیے ہیں، یہی تمہید ہو گئی ہے محفل کی، اب میں تقریر کرنا ہے۔ اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ تمہید باندھی جائے تو اس میں وقت ضائع ہوگا، اور آخری میں یہی نوبت آتی ہے کہ کچھ باتیں جو پہنچانا ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ یقیناً آپ ابتدا سے جڑے رہیے کہ تاکہ تمہید کی منزل آئی نہ، ڈائریکٹ تقریر پر ہم آ جائیں۔ آج اس کی آمد کا جشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بتکدے کو کعبے کا درجہ حاصل ہوا، اور یقیناً یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو پاکیزہ شجریں ہیں، پاکیزہ طینتیں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے ان کی پاکیزہ ولدیتیں ہیں۔ بلکہ یہ بات دھیان رکھیے گا، دیکھیے علی کا ذکر ہر ایک نہیں کر سکتا ہے، علی کا ذکر وہی کرتا ہے۔ دیکھیے ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ایک جملہ میں آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، بھائی علی علی وہی کرتا ہے جس کی ماں نے، نہیں جملہ سنیے، علی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کی ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو۔ ورنہ باورچی خانوں میں پیدا ہونے والی اولادوں کو کیا معلوم علی کسے کہتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم علی علی نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری غرض ہے، نہیں، آپ علی علی نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ماں کے خون کی اور شیر کی تاثیر بتا دی ہے۔ ورنہ علی علی وہی کرتے ہیں جس کی ماں نیک ہوتی ہے، باپ ایک ہوتا ہے، اور جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں کری ہوتی ہے۔ علی وہ علی ہے۔ دیکھیے اب میں اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو 16 رجب کو جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو یہ خاندان قریش کے ابو جہل بڑے اور کہنے لگے کہ ابو طالب آپ کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے گھر لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کو دستور نہیں معلوم ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہاں لٹایا جاتا ہے، اب ایک سانپ آتا ہے جو حلالی اور غیر حلالی کا فرق بتاتا ہے۔ جناب ابو طالب نے لٹا دیا۔ اب تاریخ بتائی، سانپ آیا، جیسے ہی سانپ آیا مولا نے اس کے 2 حصے کرے، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ خاندان قریش پریشان ہو گئے، اے ابو طالب یہ کون سی بات ہے؟ تمہارے بچے نے تو سانپ کے ہی 2 ٹکڑے کر دیے، اب یہ کون بتائے گا کہ حلالی کون ہے،
غیر حلالی کون ہے؟ تو اب ابو طالب نے کہا کہ میرے بچے نے سانپ کے تو ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن اب اسی کا ذکر بتائے گا کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے۔ نہیں، بلکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو مولا علی کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اگر بچہ مسکرایا تو حلالی، اگر رویا تو غیر حلالی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ یہ علی تو وہ علی ہیں جو لوگوں کی طینتیں، تربیتیں، کنیتیں، اور دیکھیے یقیناً علی کا جشن بھی وہی بناتے ہیں جن کے شجرے کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، نہیں بلکہ جن کے شناختی کارڈ میں ولدیت کا خانہ خالی نہیں ہوتا ہے، وہی علی علی کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم کیوں نہ کریں علی علی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اعتراض ہے کہ آپ علی کہیے لیکن یا نہیں کہیے، علی کہیے لیکن یا نہیں کہیے۔ جو یہ سوال کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں سرکار کیا کبھی آپ نے قرآن آنکھیں کھول کے پڑھا ہے یا کسی حکیم نے بتایا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو آنکھیں بند کر کے پڑھو؟ بھائی کبھی اگر آپ قرآن کو کھول کے پڑھیں تو آپ دیکھیے بھائی پروردگار نے اپنے حبیب کو کیا کہا ہے؟ یا ایھا المدثر، یا مزمل، بلکہ یہاں تک کہ نہیں کہا ہے کہ یاسین۔ اچھا چلیے یہ تو نبی کی بات ہو گئی۔ اہل سنت کے صحیح بخاری کتنی مستند ترین، اب بڑے محمد اسماعیل جو ہیں یہ بخاری بڑے سخاوت والے آدمی تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں فتح خیبر کے بعد مسلمان ہونے والے ابو ہریرہ سے تو 10,000 حدیثیں لی، اور اسی کتاب میں ان کی بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے صرف 3 حدیثیں مولا علی کی شان میں لکھی، صرف 3 حدیثیں، جس میں سے پہلی حدیث یا علی، بھائی یا علی منی وانا من کا، یا علی منی وانا من کا، اے علی تو مجھ جیسا میں تیرے جیسا، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث ہے۔ میں کہوں گا اے اسماعیل بخاری اگر تم 2 حدیثیں اور نہ لکھتے، صرف یہی لکھ دیتے تو یہی کافی تھا کہ نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، لیکن نبی نے 70 مقامات پر کہا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، لیکن ابو طالب کے بھی خون کو سلام ہے کہ علی نے کبھی نہیں کہا نبی ہمارے جیسے۔ بھائی جب بھی کہا ہے اپنا غلام کہا ہے نبی کا، اور دیکھیے ہم اسی کو اپنے جیسا کہیں گے جس کی صورت اپنے جیسے ہوگی، سیرت اپنے جیسی ہوگی، کردار اپنے جیسا ہوگا، گفتار اپنے جیسا ہوگا، رفتار اپنے جیسی ہوگی۔ اگر 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 علی نبی جیسے نہیں تھے تو یہ لوگ چادر کے نیچے یہ کیوں سمجھ رہے تھے کہ علی نہیں نبی سو رہے ہیں؟ ایک سوال پڑھا بن محمد وآل محمد۔ علی کو ماننے کے لیے، علی علی کرنے کے لیے نہ ہندو ہونے کی شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کی شرط ہے، نہ سکھ ہونے کی شرط ہے، نہ عیسائی ہونے کی شرط ہے۔ شرط تو ہے کہ انسان حلالی ہو، غیر حلالی کبھی بھی علی علی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت نے 4 مصرے کہے ہیں، آپ سب نعرے میں لگاتے بھی ہیں، سنیے کیا 4 مصرے کہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، مر گئے علی علی کرنے والوں کو قتل کرنے والے، مر گئے علی علی کرنے والوں کو جلا وطن کرنے والے، لیکن علی کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے۔ تبھی تو اس نے کہا کہ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ اب دوسرے مصرے پہ تھوڑی توجہ کر لی جائے، کیا کہا؟ اہل سنت شاعر ہے کہ علی اسم الہی ہے۔ اسم اللہ کون؟ علی اسم الہی ہے تو اسم اللہ کون ہوا؟ علی۔ اسم اللہ کون؟ علی۔ اب قرآن کی ایک آیت سنیے، اب اس لفظ کو سنیے گا۔ اس شاعر نے کہا کہ اسم اللہ
علی اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ، بسم اللہ، وہ کہنے لگا شاعر کہ اسم اللہ علی، اللہ کا نام ہے علی۔ اب ہم جب بسم اللہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بلکہ نہیں، یوں کہا جائے کہ شروع کرتا ہوں علی سے۔ اب اسی بسم اللہ کا کانسیپٹ دیکھیے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ اگر تم کھاؤ تو بسم اللہ کہو، بیٹھو تو بسم اللہ کہو، چلو تو بسم اللہ کہو، سو تو بسم اللہ کہو، حج دو تو حج کرو تو بسم اللہ کہو، نماز پڑھو تو بسم اللہ کرو، روزہ رکھو تو بسم اللہ کرو، تمام کام انجام دو تو پہلے بسم اللہ کرو۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ 14ویں صدی کا ملا جو ہے نا یہ علی پہ اعتراض کرے گا، لیکن میں بھی اللہ ہوں، اگر بسم اللہ کے ذریعے علی علی نہ کروا دیا تو اللہ نے کہا اس رخ سے نہیں تو اس رخ سے تو کہنا ہی پڑے گا۔ اور نماز بھی شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ سے، بسم اللہ سے۔ کہاں گئے وہ مفتی جو کہتے تھے کہ نماز میں علی کی ولایت کی گواہی نہیں دینا چاہیے؟ ارے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر علی کا نام نہیں لوگے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا نہیں یہیں پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ نعرے تکبیر کہتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، نعرہ رسالت کہتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی نعرے حیدری آتا ہے آپ دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات ہم سے نہیں کہو، نبی سے کہو، انہوں نے جس کی بھی ولایت کا اعلان کیا کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کا بات آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا۔ اور یہ بھی لکی بھائی نے ہمارے نعرہ لگایا ہے، تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے مجھے بلایا تو اس مارے ان کی تھوڑی سی بڑھائی کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ بات حقیقت ہے۔ علی علی وہی ایسے کرتا ہے جس کی ماں نے علی علی سکھایا ہو، ورنہ علی کو کون سمجھے کیا ہے۔ کائنات میں فقط علی وہ ذات ہے کہ تمام بادشاہوں نے اس بات پہ قتل کرا کہ مجھے خدا کہو۔ سنیے گا، تمام بادشاہوں نے اس بات پہ قتل کرا عوام کو
کہ مجھے خدا کہو، لیکن علی نے اس بات پہ قتل کرا کہ مجھے خدا نہ کہو، اس بات پہ قتل کرا کہ مجھے خدا نہ کہو۔ سنیے یہیں سے 4 مصرے اور، علی نے کس بات پہ قتل کرا کہ مجھے خدا مت کہو، ورنہ تمام جتنے بھی حکومتیں آئی سب اس بات پہ قتل کر رہی ہیں کہ مجھے خدا کہو، مجھے خدا کہو، جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، لیکن علی نے اس بات پہ قتل کرا کہ مجھے خدا نہیں کہو۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ علی کو خدا مان رہے ہیں، بھائی ہم علی کو خدا نہیں مان رہے ہیں، لیکن جو ہم خدا مان رہے ہیں وہ علی کے ذریعے سے مان رہے ہیں۔ بھائی علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہ خدا ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ خدا ہے، ورنہ کسی کو بتائے کوئی کہ سوائے علی کے اور رسول کے کسی اور نے بتایا ہو کہ وہ خدا ہو؟ لوگ تو اپنی خدائی کا اعلان کر رہے تھے کہ مجھے خدا کہو، مجھے خدا کہو۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ علی کس ذات کا نام ہے؟ اور خود ان کی رسول خدا کی حدیث ہے مولا علی کے لیے کہ ابھی تک اگر یہ لوگوں کی گمراہی کا ڈر نہیں ہوتا، سنیے گا، لوگوں کی گمراہی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں علی کے فضائل کچھ بیان کرتا، کچھ بیان ہوتے، سب تب بھی نہ بیان ہوتے۔ اب جب کچھ بھی بیان نہ ہوا تو اتنا کچھ ہے، اگر کچھ ہو جاتا تو کتنا کچھ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدر، خدا خود احمد مختار کر دے، خدا منا بھائی سنیے گا کہ خدا خود احمد مختار کر دے، شریعت کا جو بیڑا پار کر دے۔ خدا خود احمد مختار کر دے، شریعت کا جو بیڑا پار کر دے، اما خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یقیناً اس کا جشن ہے کہ آنے والی 13 رجب کو روح کعبہ کعبے میں آئے، نہیں بلکہ روح کعبہ یوں ہی استعمال نہیں کرا ہے، اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ روح جہاں ہوتی ہے وہیں سجدہ ہوتا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ جہاں روح نہیں وہاں سجدہ نہیں، کوئی تعظیم نہیں، کچھ بھی نہیں جہاں روح نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو پتلا بناتے ہی نہیں کہا کہ تم سب سجدہ کرو، لیکن جب روح داخل کری تو کہا تم سجدہ کرو۔ تو اس کا مطلب آدم کو جو سجدہ ہوا وہ روح کے سبب ہوا۔ اچھا، مدینہ اس وقت تک کے لائق احترام نہیں ہوا جب تک کہ روح مدینہ روح میں نہیں آئی۔ مکہ اس وقت تک کہ بلد الامین نہیں ہوا جب تک کہ روح مکہ مکے میں نہیں آئے۔ بھائی اسی طرح سے جہاں روح ہوتی ہے تبھی سجدہ ہوتا ہے، اگر روح نہیں تو سجدہ نہیں۔ اچھا، ہم بھی ایک نماز ایسی پڑھتے ہیں جس میں سجدہ نہیں، جس میں سجدہ نہیں، وہاں اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز جنازہ۔ اس نماز میں سجدہ اس لیے نہیں کہ انسان کے بدن میں روح نہیں، بھائی انسان کے بدن میں روح نہیں تو سجدہ نہیں، جہاں روح وہی سجدہ، جہاں روح وہی سجدہ۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب کعبے میں پہلے سجدہ کیوں نہیں ہوتا تھا، ارے ہوتا بھی تو کیسے ہوتا، روح کعبہ تو 13 کے دن آئے ہیں۔ کعبہ تو 13 میں آئے، اور یقیناً علی
وہ علی ہے کہ انسان کیا سمجھے کہ علی کون ہے. ابھی تو ان کے گھر در کے غلاموں کو سمجھے, جناب سلمان فضہ جیسے غلاموں کو سمجھے, اور جناب سلمان اور جناب فضہ تاریخ میں آپ دیکھیے گا جو علی کے در کے غلام ہیں یہ حبش کے سردار تھے. جناب فضہ حبش کی مالکہ تھی, حکومت تھی جناب فضہ کی, تمام چیزیں جناب فضہ کے خدموں میں تھی. لیکن جناب فضہ جانتی تھی ان سب چیزوں سے یہاں تو آرام مل جائے گا لیکن وہاں نہیں ملے گا. کیونکہ جو دنیا ہوتی ہے وہ مال کے بل پہ چلتی ہے, آخرت جو ہوتی ہے وہ اعمال کے بل پہ چلتی ہے. فضہ نے تمام چیزیں ٹھکرا کے ان کی غلامی کری. انسان کیا سمجھے کہ یہ کون ہے؟ ہمارا آپ کا یہاں آنا, غیروں کو یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. دیکھیے اگر کوئی ان سے دعا مانگے تو اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھ کے مانے کہ کچھ بھی ہم مانگیں گے یہ دیں گے, عطا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں عطا کریں گے, لیکن ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے بعض افراد ہیں جو دعا مانگتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب دعا پوری نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے آپ اپنے دل میں یقین رکھیے تو دیکھیے آپ بغیر کہے آپ کی دعا پوری ہو جائے گی. یہ تو لوگوں کے ارادوں سے واقف ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے, لیکن جب وہ مانگتا ہے تب دیتے. اب ایک بات اور سنتے چلیے, جب مولا علی کا ذکر ہو ہی رہا ہے ایک سوال آپ سے میں کر رہا ہوں, پھر یہیں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اذان میں علی ولی اللہ واجب ہے یا مستحب؟ واجب ہے یا مستحب؟ واجب ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں واجب نہیں ہے. دلیل دے دوں اس کی. واجب اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ پوری اذان ہی مستحب ہے. اگر اذان میں اذان واجب ہوتی تو علی ولی اللہ بھی واجب ہوتا. اب اسی مارے ہم پھنس جاتے ہیں کچھ ہمارے نوجوان, کیوں نہیں نے کہا کہ آپ علی ولی اللہ تو اذان میں کہتے ہیں لیکن واجب تو ہے نہیں. اس سے آپ پلٹ کے کہا کریے, بتائیے اذان کے اندر اللہ اکبر واجب ہے؟ ارے وہ بھی مستحب ہے. جب اللہ اکبر بھی مستحب ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی مستحب ہے, تو علی ولی اللہ بھی مستحب ہے. یہ چیز لوگ اسی میں پھنسا لیتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے علی ولی اللہ واجب ہے یا اس میں نہیں ہے. نہیں ہے واجب, کیوں؟ کیونکہ اذان ہی مستحب ہے. اگر اذان واجب ہوتی تو یہ واجب ہوتا, لیکن جب اذان واجب نہیں ہے تو علی ولی اللہ بھی واجب نہیں ہے. پڑھتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہیں, پڑھتے ہیں. دیکھیے سرکار نے انہی نے صحیح سوال کیا کہ پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اذان میں, تو محمد رسول اللہ بھی تو اذان ہی میں پڑھتے ہیں, وہ بھی تو اسی کے اندر پڑھتے ہیں. جیسے وہ مستحب ویسے یہ مستحب ہے. اب میں ایک جگہ عشرہ پڑھنے گیا تھا ابھی اب کی محرم میں, تو ہم نے جب یہ بات عرض کری تو ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ قبلہ وہ لازم ہے, واجب نہیں, وہ واجب تو نہیں ہے لیکن لازم ہے اور مستحب بھی نہیں ہے. میں نے کہا حضور لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب میں شریک ہو جاتا ہے. لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب بتائیے لوگوں کو تو یہی نہیں معلوم کہ اذان مستحب ہے یا واجب ہے, وہ لازمی کی بات کر رہے ہیں. اچھا جس کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا, تو اب یہاں کوئی سنی سنایا والا تو مسئلہ ہے نہیں. توضیح المسائل, میں نے بھی توضیح المسائل دکھائی, پڑھی, دیکھا کہ اس کے اندر جو اذان ہے وہ لکھا ہے کہ سنت ہے, سنت ہے. اب بتائیے لوگ واجب کر کر کے اور کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں. اسی طرح سے غیر لوگ بھی علی کی ولایت کو ہٹا ہٹا کر اپنی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں. انہوں نے, یہ وہی لوگ ہیں جو آنکھ بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور ہر آیت کو پوچھنے کے لیے عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں. اور کیوں نہ عیسائی کے پاس جائیں گے؟ جب یہ قرآن کے وارث کو چھوڑ دیں گے تو پھر عیسائیوں ہی سے پوچھیں گے. ہم ان کا دامن پکڑے ہیں کہ جو ایک چیز سے واقف ہے. یہاں پہ یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیوں, یہ کہاں سے, یہ نہیں یا یہ ہے, یہ ہم کل بتائیں گے. یہاں جب پوچھئے تب جواب پائیے. یہ دربار تو دربار ایسا ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا ہے, یہ اس بات ہی کی تو دلیل ہے کہ اس دربار میں کوئی بھی بے مراد نہیں جاتا ہے, سب کی مراد پوری ہوتی ہے. اور یقیناً
آج تو استقبال جشن ولایت امیر المومنین ہم باب الحوائج سے یہ دعا کر رہے ہیں، اے باب الحوائج، آپ کو آپ کی والد کی آمد پر واسطہ ہے، اور آپ بڑے گھر والوں کا یہ معیار ہوتا ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو غریبوں میں خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ اے باب الحوائج، جس کی جو مراد ہو اسے وہ تقسیم کر دیے، اور یقیناً جو یہاں آئے ہیں بانیان محفل، حاضرین محفل، ان کی تمام دل مرادیں پوری ہیں۔ پروردگار ہر شیان حیدر کرار کو، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے، مولا علی کی نالین کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو جلد سے جلد کاروبار سے لگا دے، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے رزق و کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار، جو بے اولاد ہیں ان سب کو جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اولاد کر دے۔ جو ہمارے بچے بچیاں ماں بہنیں پڑھ لکھ رہی ہیں، جس چیز میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان سب کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار، جو بھی شان حیدر کرار علیل ہوں، بیمار ہوں، ان سب کو جناب سغرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کلی شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار، جو مقروض ہوں ان کا جلد سے جلد قرض ادا ہو جائے، اور دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد ہمارے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی عنایت فرما کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔